السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو فیکٹ مینیا۔ دوستوں، اگر ہم 2 دن ٹھیک سے نہیں سوئیں تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارا بہت برا حال ہو جاتا ہے۔ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ نہ سونے پر رشیا میں قیدیوں پر ایک بہت ہی خطرناک تجربہ کیا گیا۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر بالکل اصلی ہے اور یہ اس قیدی کی ہے جس کو 30 دن تک نہ سونے دیا گیا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے رشیا کے ایک قید خانے سے، جہاں پہ سائنٹسٹ نے 5 خوش نصیب قیدیوں کو باہر نکالا اور ان سے کہا کہ اگر تم لوگ ہمارے ایکسپیریمنٹ میں حصہ لوگے تو ہم تم لوگوں کو قید سے رہا کر دیں گے۔ لیکن یہ قیدی نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے نہایت خطرناک ڈیل طے کر لی ہے، جس کا ہونے والا انجام وہ نہیں جانتے تھے۔ دوستوں، اصل میں سائنٹسٹ نے ایک گیس ایجاد کی تھی جو کہ سولجرز کو 30 دن تک بنا سونے کی طاقت دیتی۔ یہی وہ گیس تھی جس کو قیدیوں پر سب سے پہلے آزمانا تھا۔ لیکن دوستوں، اس وقت قیدی صرف یہی سوچ رہے تھے کہ صرف 30 دن اگر ہم نہ سوئیں تو ہمیں زندگی بھر کے لیے اس چھوٹے سے قید خانے سے آزادی مل جائے گی۔ پھر دوستوں، سائنٹسٹ نے اپنے ایکسپیریمنٹ کا آغاز کیا۔ انہوں نے ایک کمرے میں جو ایک چیمبر نما تھا 5 قیدیوں کو بند کیا اور وہاں پہ کچھ ضروری چیزیں یعنی بیڈز لیکن بغیر گدوں کے، بکس، ٹوائلٹ اور پانی کے ساتھ کچھ ڈرائی فروٹس رکھ دیے۔ اور اس کمرے میں موجود وہ خطرناک گیس بھی تھی جس کے ساتھ ان قیدیوں کو رکھا گیا، جو کہ رشین سولجرز کو نہ سونے کے لیے انہیں دینی تھی۔ دوستوں، لیکن یہ ایکسپیریمنٹ بہت خطرناک ثابت ہوا۔ پہلے دن سے ہی سائنٹسٹ نے ایک شیشے سے بنی ہوئی دیوار سے انہیں دیکھنا اور اس کمرے میں موجود مائکرو فون سے انہیں سننا شروع کر دیا۔ پہل تو سب کچھ نارمل رہا۔ قیدی بہت خوش تھے کہ جلدی سے ایکسپیریمنٹ کو مکمل کیا جائے اور ہم یہاں سے آزاد ہو جائیں۔ لیکن دوستوں، ایکسپیریمنٹ کے شروع ہونے کے 2 دن بعد قیدیوں نے ہلکی آواز میں سرگوشیاں کرنا شروع کر دیں اور کچھ قیدی گھنٹوں تک دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے رہنے لگے۔ یہاں تک کہ ایک قیدی تو بالکل ہی سن ہو گیا تھا۔ وہ اپنی نظریں گھنٹوں ایک جگہ ٹکائے رکھتا تھا۔ ایکسپیریمنٹ کے 90 دن ایک قیدی قریب پاگل ہو گیا۔ وہ 3 گھنٹے بنا رکے اپنا گلا پھاڑ کر چیخنے لگا اور وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہ رکا۔ حیرانی کے طور پر دوسرے قیدی بالکل پرسکون رہے۔ انہوں نے ذرا سا بھی ریئیکٹ نہیں کیا اس قیدی کی چیخوں پر جو بنا رکے 3 گھنٹے تک چیختا رہا۔ لیکن یہ ابھی کچھ بھی نہیں تھا۔ جو واقعہ ایکسپیریمنٹ کے 15ویں روز پیش آیا۔ اس دن سائنٹسٹ نے دیکھا کہ سارے قیدی خاموش ہو گئے۔ چیمبر بالکل سنسان ہو گیا۔ سائنٹسٹ کے پاس کوئی چارہ نہ رہا۔ انہوں نے چیمبر کا گیٹ کھولا، لیکن کھولنے سے پہلے انہوں نے قیدیوں سے کہا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے، اور اگر کوئی نہیں ہلا تو ہم کسی ایک قیدی کو رہا کر دیں گے۔ جس میں سے ایک قیدی نے بولا، "We no longer want to be free"، یعنی اب ہم یہاں سے آزاد ہونا نہیں چاہتے۔ ان قیدیوں کو اس گیس کا نشہ چڑھ گیا تھا۔ 15ویں دن وہ گیس کے عادی ہو گئے تھے۔ وہ سائنٹسٹ سے اس گیس کو چھوڑنے کے لیے بھیک مانگنے لگے۔ جب آخر میں چیمبر کا دروازہ کھولا گیا تو اندر کا ماحول ناقابل یقین تھا۔ ایک قیدی جو بالکل چپ ہو گیا تھا زمین پہ بیٹھا ہوا تھا اور کچھ اس طرح دکھتا تھا، اور باقی 4 قیدی جو اپنے ہی خون میں لوٹ رہے تھے ہنستے ہوئے اپنے ہی جسم کو کھا رہے تھے۔ یہ قیدی اتنے پاگل ہو گئے تھے کہ ایک قیدی نے اپنے ناخنوں کی مدد سے اپنا پورا سینہ ہی کھول دیا تھا، جبکہ ایک قیدی نے اپنا ہاتھ اتنا زیادہ کھا لیا تھا کہ اس کی انگلیوں کی ہڈیاں دکھ رہی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر سائنٹسٹ خوف زدہ ہو گئے اور انہوں نے فوراً وہاں سے باہر نکل کر سولجرز کو بلایا۔ جب سولجرز اندر داخل ہوئے تو ایک قیدی جو کہ اپنے خون میں لت پت ہوا تھا، اس نے ایک سولجر کا گلا دبا دیا، لیکن وہ سولجر بچ گیا۔ یہ دیکھ کر سائنٹسٹ نے انہیں ایک ایک کر کے بے ہوشی کا انجیکشن لگانا شروع کر دیا۔ اسی دوران ایک قیدی کی جان بھی چلی گئی، جبکہ دوسرے 4 قیدی گیس کے لیے تڑپتے رہے۔ اور جب ڈاکٹرز نے ایک قیدی کو اس کے جسم کے حصوں کو واپس صحیح کرنا شروع کیا تو یہ قیدی ان سے کہتا رہا کہ مجھے کاٹتے رہو۔ لیکن یہ قصہ ابھی یہیں ختم نہیں ہوا دوستوں۔ ان سائنٹسٹ نے باقی 3 قیدیوں کو واپس چیمبر میں ڈال دیا اور 3 سائنٹسٹ کو بولا گیا کہ ان پر کڑی نظر رکھیں۔ پھر کچھ بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا۔ سائنٹسٹ پر بھی ان قیدیوں کا اثر ہونے لگا اور ایک سائنٹسٹ نے گن نکال کر ایک قیدی اور ایک سائنٹسٹ کو گولی مار دی۔ اور جب اس نے اس قیدی سے پوچھا کہ تم آخر کیا ہو، تو اس قیدی نے جواب دیا کہ ہم تم ہیں، تمہارے دماغ میں بسنے والے غلیظ ایکسپیریمنٹ کا تجربہ ہیں ہم۔ پھر سائنٹسٹ نے اس کو پھر سے گولی ماری اور اس نے آخری سانس سے پہلے ہلکی آواز میں یہ لفظ بولے، "سو نیئرلی فری"، جس کا مطلب تھا
کہ آخر آزادی مل ہی گئی۔ دوستوں، یہ دنیا میں ہونے والے سب سے خطرناک ایکسپیریمنٹس میں سے ایک تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ ایسے ایکسپیریمنٹس وجود میں نہ لائے جائیں۔ تو دوستوں، ایسے ہی امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ ملتا ہوں دوبارہ ایسی ہی امیزنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔